باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا صلوات نبی محمد علیہ محمد آئیے ایک بار اور صلوات نائے فرما دے محمد علیہ محمد نوازش جیسا کہ میں نے کل بھی تعارف کرایا تھا مفتی نعمان صاحب وغیرہ بھی تشریف لائے تھے کل یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کریکٹر پیش کریں گے نا تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے میں اسی چیز پر زور دیتا چلا آیا ہوں آج آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ رہا ہے کہ جب بھی آپ اس لہجے میں آواز دیں گے جس لہجے کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس لہجے میں پکارو اس لہجے میں بات کرو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آواز صدا بصحرا ثابت ہو اس کا جواب ضرور آتا ہے اور دیکھیے پرسوں دشمنوں نے کیا کوشش کی ان کی تو کوشش یہ تھی نا کہ اور جھگڑا بڑھے ان میں آپس میں لڑائی ہو وہ تو چاہتے یہی ہے نا شر پسند یہی چاہتے ہیں کہ شہر میں ملک میں سب ایک دوسرے کے قتل عام میں مصروف ہو جائیں لیکن پرسوں جو واقعہ ہو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک گئے اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچا ہے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں اس کے اثرات اور کل بھی آپ نے دیکھا ہو میری دیگر مجالس میں نے کہا کہ مسلسل علماء اہل سنت کے رہنما اور اہل سنت کی عوام دفتروں میں اپنے اداروں میں ہر جگہ ہماری مجالس میں آگے بھرپور اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں یا حسینی ہے اور جو حسینی نہیں ہے وہ یزیدی ہے ان مجالس میں آ کے مظلوم کی حمایت کا اعلان کر کے اور یہ ہمارے ساتھ وہاں بھی مجالس میں بھی تھے علماء حضرات صاحبزادہ اظہر رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل سے ہیں صاحبزادہ مطلوب احوال صاحب آل پاکستان سنی تحریک کے بھی ہیں اور مفتی علامہ رفیق صاحب جو سنی تحریک پاکستان سنی تحریک سے لوگوں کا تعلق ہے اور کل بھی مفتی نعمان صاحب وغیرہ تشریف لائے ہوئے تھے آج بھی دیگر مجالس میں بھی پورے کراچی میں علماء اہل تسنن شریک ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ نہ کل دہشت گردوں سے ہمارا کوئی رشتہ تھا نہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے مل کر پاکستان بنایا تھا اسی طرح اب بچانے کا وقت آیا دیکھیے آپ عجیب بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے 2-3 سال پہلے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب پاکستان بنایا تھا تو ہم نے مل کر بنایا تھا آپس میں ہم کتنی چشمک ہو جائے ہماری کتنی ہم آنکھ مچولی کھیل لیں مگر جب بھی بچانے کی بات آئے گی تو ہم ہی دونوں کو ایک ہونا پڑے گا اور آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں شیعہ اور سنی متحد ہوتے جا رہے ہیں کیوں اب بچانے کی بات آ گئی اب آ گئی ہے اس ملک کو بچانے کی بات میں اپنی پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ تو جن حالات میں جی رہے ہیں سو جی رہے ہیں لیکن ہماری قوم سن لے یہ جو یہاں آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے علماء اہل تسنن کے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتے ہیں ان کو بھی دہشت گردوں کی جماعتوں کی طرف سے کتنی تھریڈیں آپ کو نہیں پتا لیکن اس کے باوجود علل اعلان حق کا اظہار کرنے آپ سے محبت کا اعلان کرنے مظلومیت کا ساتھ دینے میں نے کل کہا تھا آپ سے آج ان کے سامنے میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میری قوم گواہ ہے کہ کل میں یہ وعدہ کر چکا ہوں لیکن اب آپ کے سامنے اس وعدے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس کڑے وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہر کڑے وقت میں آپ نے ساتھ دیا تو آپ بھی سن لیجئے ایک حسینی ذاکر آپ کو یہ قول دے رہا ہے کہ جب بھی آپ پر وقت پڑا آپ کے پسینے کی جگہ ہمارا خون بہے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات
یہ رکھو۔ بس عزیزان محترم موضوع کی طرف آتے ہیں، اور اتفاق ہے کہ موضوع بھی ہمارا ایسے ہی چل رہا ہے، کل جہاں ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے کہ اولیاء کرام کے مراتب کیا ہیں۔ اولیاء کرام کے مراتب درجہ بندی ہے نا بھائی۔ دیکھیے ہم نے ولی کا ذکر 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں تاکہ ہمارے جو مہمان ہیں احباب وہ پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید میں جیسے ہم جس آیت کی تلاوت کا شرف ہر روز حاصل کر رہے ہیں، لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، کہ ایمان لانے والوں کفار کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو کبھی اپنا سرپرست نہ بنانا۔ یہاں بھی اولیاء کا لفظ ہے کہ اپنا اولیاء نہ بنانا۔ اور جناب ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو ولی کا ذکر تو وہاں بھی استعمال ہوا۔ ان المؤمنین والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب آیت الکرسی کے ساتھ جو آیت آگے بڑھتی ہے اس میں تو صاف صاف طور پہ بتا دیا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ان کے سرپرست کیا ہیں؟ طاغوت۔ یہ بات چل رہی ہے نا کہ مراتب ہیں، مراتب ہیں، حتیٰ کہ مومنین میں بھی اولیاء کے درجے اور مراتب ہیں۔ اور یہی چیزیں ہم کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں۔ ایک جگہ جمع کرنے والی جو چیزیں ہیں کربلا ہے، یعنی عشق رسول و آل رسول کے بعد تیسری چیز کون سی ہے؟ میں کل بھی کہا تھا، آج بھی یہ علماء کے سامنے ببانگ دہل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں جو اولیاء کو نہیں مانتا وہ سنی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں، وہ کچھ بھی ہوگا سنی نہیں ہوگا۔ اہل سنت یاد رکھیے آپ، اطمینان سے اعتقاد سے پورا مطالعہ میرے سامنے تاریخ کا، یاد رکھیے وہ سنی ہی نہیں جو اولیاء کا قائل نہ ہو، جو ولایت کا قائل نہ ہو، سنی نہیں۔ پس کون سی چیز ہمیں لے کر آتی ہے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اولیاء کو مانتے ہیں، اچھا تو سید الاولیاء کون ہے نا؟ پس یہی شیعہ، وہ شیعہ نہیں جو اولیاء کا قائل نہ ہو، جو شہباز قلندر کا قائل نہ ہو، جو بھٹائی کا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا قائل نہ ہو، جو عبداللہ شاہ غازی کا قائل نہ ہو، شیعہ کہاں رہتا ہے بھائی؟ تو بس تمہارا سید الاولیاء کون؟ اور تو خدا کے بندو تمہارا بھی سید الاولیاء وہی، ان کا بھی سید الاولیاء وہی، تو کتنا ہی جھگڑا ہو یہ ولایت ہمیں پھر ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہم سب کو کھینچ کر لے آتی ہے، ایک جگہ جمع کر لیتی ہے۔ کتنا ہی جھگڑا کرے، یہی راز دشمنوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کتنی ہی سازشیں کر لو، یہ اولیاء اللہ کے ماننے والے بالآخر کہیں نہ کہیں تو اکٹھا ہوں گے۔ اگر لڑیں گے تو پھر ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں جاؤں گا، یہ بھی جائیں گے، پیچھے لڑ کے آئے محلے میں منہ چھپا رہے ہیں، ارے بھائی ابھی تو اس سے لڑا تھا پچھلے مہینے وہاں، اب یہ بھی یہاں آ گیا، میں بھی یہاں آ گیا، کیا ہوا؟ شرم آئے گی نا؟ لہٰذا اللہ نے ہمیں ملانے کے لیے کتنی مشترک چیزیں ہمارے پاس رکھی ہیں۔ یہ خلاصہ تھا گزشتہ تقریروں کا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک امانت کا ذکر ہے، توجہ رہے آپ، تو ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 71ویں، اگر نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مطلب ہے آخری آیات میں سے، ممکن ہے اس سے اور کوئی نمبر ہو، لیکن آیت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی۔ بس ہم نے بے شک اس امانت کو رکھا، امانت کا نام نہیں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ امانت پیش کی، امانت رکھی، ان کے سامنے رکھی۔ کس کے سامنے رکھی؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں میں کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کو دی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے منع کر دیا، انکار کر دیا، انکاری ہو گئے کہ معبود ہم نہیں اٹھا سکتے، اپنی جان بچا لی۔ سب نے کہا معبود ہم یہ امانت کا بار، اس امانت کا وزن نہیں اٹھا سکتے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، اس کے وزن سے ڈر گئے، یہ کتنی بھاری چیز ہے جس سے یہ ڈر گئے۔ لیکن انسان نے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ امانت اٹھا لی۔ اب
کچھ مفسرین نے کہا کہ امانت سے مراد ہے قرآن. امانت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کا وزن تو قرآن مجید نے خود بیان کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تو یہ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسا ہی ہے نا، وزن بتایا نا قرآن کا. کتاب نازل ہوئی، قلب رسول پہ نازل ہوئی، واسطہ بن کے آپ تک پہنچی، آپ کے لیے آئی، سب نے پڑھی. بلکہ سورہ جن اور سورہ رحمان گواہ ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی سورہ جن ہے. اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے بھی ہے اور جنات سے بھی ہے. ایسے ہی ہے نا. بس یہ کون سی امانت ہے کہ ان سب کو دینا چاہیے؟ سب انکاری ہو گئے، ہم نہیں اٹھا سکتے. بس اٹھایا کس نے؟ انسان نے. اور انسان کے لیے کیا کہا فرما رہا ہے پروردگار؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس نے اپنے حق میں ظلم بھی کر لیا، اپنے حق میں نادانی بھی کر لی. بس یہ ایسا سنگین بار ہے، یہ جو بھی امانت ہے اس کا وزن اتنا ہے کہ جو قبول کریں گے ان کے لیے بھی اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. ورنہ یہ فرمایا نہ جاتا کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بس یہ ایسا بار ہے کہ بار بار اقرار لینے کے بعد سب کو پیش کیا گیا، سب نے منع کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے. مگر انسانوں نے کہا بھی کہ ہم اٹھا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا ظلوماً جہولا کا کہ عہد و پیمان کے بعد مکر گئے. عہد و پیمان کیا مگر مکر گئے. جبھی تو انہو کانا ظلوماً جہولا، اپنے حق میں ظلم کیا، نادان تھا اپنے حق میں. ورنہ سمجھتا، سوچ سمجھ کے ہاں کرتا، ہاں کی مگر مکر گیا. اگر اپنے عہد و پیمان سے نہ پھرتا تو سورہ مائدہ کی ابتدا میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. بس اس کا مطلب کہ ایمان والوں نے جو عہد و پیمان کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہے. اب آئیے اب دیکھیں انسانیت کیا مخلوقات میں قریب ترین ہستی، محبوب ترین ہستی اللہ کی کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وجہ ہے تخلیق کائنات. ایسے ہی ہے نا، وجہ ہے تخلیق کائنات. آپ یہ بتائیے کہ جب کفار قریش آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب مومن آل قریش جناب ابو طالب. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور کر دوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایسی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچانا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے ضخیم کتاب جو ایمان ابو طالب پہ لکھی ہے نا، اسی نام سے مومن آل قریش پہ، وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی، وہ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابو سائم چشتی کی لکھی ہوئی ہے. 2 جلدوں میں ہے اور ایک ایک جلد 500 600 صفحات کی ہے. اور بھی علماء نے لکھی ہے اہل سنت کے، لیکن سب سے موٹی کتاب جو ایمان ابو طالب پہ ہے وہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمارے اہل سنت کے عالم. تو خدا کے بندو اتنا تو دیکھو، آنکھیں کھولو اور زمانے کو دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ قدم قدم پر محبت کے پھول بکھرے ہوئے، گلشن لگے ہوئے. پھر کیوں میں نفرتیں بکھیروں، کیوں نفرتیں بانٹوں، جب مجھے معلوم ہے کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی انسان کا دل دھڑکتا ہے اس دل کی دھڑکن میں محبت رسول و آل رسول بستی ہے. تو وہ مومن آل قریش جناب ابو طالب کے پاس آئے، تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اچھا ایسا کرو، نہیں مانتا آپ کا بھتیجا تو کچھ معاملات کر لیتے ہیں. کچھ معاملات، کچھ بارگیننگ کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا آپ، صبح شام ہوتی ہے، یہ لے لو یہ دے دو، اچھا چلو یہ کر لو، ایسا کر لو ویسا کر لو. اور یا آپ صبح شام اب بھی دیکھا کرتے ہیں تماشے بازیاں ہو رہی ہیں، سارا وہی چکر ہے، بارگیننگ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے سارا. خیر اب میں اور آگے نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو جاتا ہے، باقی باتیں آپ خود ہی سمجھ لیتے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو خیر جناب اب ہوا یہ کہ ایسا ہے کہ بھائی جتنی دولت چاہتا ہے دے دیں گے، سردار بننا چاہتا ہے بن جاؤ، ہم اسے اپنا حکمران بنانے کو بھی تیار ہیں جو ہمارے مفادات کا تحفظ کر لے. اب تو سمجھ میں آ گئی میری بات
کہ ہم ان کاٹ کے الوؤں کو صدر بھی بنانے کو تیار ہیں، وزیر اعظم بنانے کو بھی تیار ہیں. کیوں؟ ارے یہ ملک چلائیں نہ چلائیں، ہماری گاڑی ضرور چلائیں، ہماری گاڑی ضرور چلائیں. لہذا سردار بننا چاہتا ہے بن جائے، بس کیا بات ہے، بس اتنی سی ہمارے معاملات میں یہ جو ہم نے صنم تراشے ہوئے ہیں لوگوں کے دلوں کو بہلانے کے لیے، لوگ یہاں آ کے اپنا دل بہلا کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی غم ہلکا ہو گیا، اور ہم ان کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں. تو یہ جو صنم تراشے ہوئے ہیں بس ان کے خلاف بات نہ کرے، باقی جو کرنا ہے کر لیں. سردار بن جائے، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، چلو بھائی ہمارا بادشاہ بن گیا، یہ بادشاہ بنا لو، یہ کر لے بھائی، دولت لے لے. اور کیا چیزیں تھیں اس زمانے میں؟ معاذ اللہ لالچ دلانے کے لیے حسین ترین لڑکی عقد میں دے دیں گے، جس بچی سے چاہے گا وہ دے دیں گے. اس کو دے دیتے ہیں نا بادشاہوں کو. خیر چھوڑیے، حد ادب ملحوظ خاطر اور زبان ممبر محفوظ رکھنے کی خاطر آگے بڑھتا ہوں. حسین ترین لڑکی، یہ کیونکہ تاریخ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ جملہ. حسین ترین لڑکی دیتے ہیں، جتنی دولت مانگتے ہیں دیتے. کہو اپنے بھتیجے سے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کریں. اچھا بابا ایسا ہے کہ 1 سال ہم اس کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یعنی باری لگا لیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، ہمیشہ کا سلسلہ ہے. ایک بار تم ایک بار ہم، باری لگے نا. وہی پیشکش لے کے آئے نا کہ بھئی ایک بار 1 سال تم ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں کہو، چلو نہیں عبادت کرتے کچھ نہ کہو، یعنی ہمیں چھیڑو مت، اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے باری 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 باری. 67 سال سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں نا، اس لیے آپ کو خاموشی لگ گئی کہ اتنا زیادہ سچ بھی نہ بولو بھائی، اتنا بڑا سچ بول دیا، اتنی بار کہ یہی ہوتا رہا نا. لیکن کب تک نقاب الٹ گئی. جواب کیا دیا؟ وہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پیغمبر کہ اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں، گنتی کے مسلمان، اتنے مسلمان کہ انہیں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرا دی خدا کے رسول نے، اور خود بھی ہجرت کرنے والے ہیں. جناب ابو طالب کے پردہ فرمانے کے بعد جو اسلام لائے، پتھر پہ کھینچا جائے، گرم سلاخوں سے داغا جائے، قتل کر دیا جائے، بائیکاٹ ہو جائے، اس کا حقہ پانی بند ہو جائے، یعنی سوشل بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے. اس وقت خدا کا رسول جواب دیتا ہے کہ یہ قریش جمع ہو کر آ جائیں، میرے مقابلے پر مجھے جھکا نہیں سکتے. میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، جب بھی میں دین کی دعوت دینے سے گریز نہیں کروں گا اور ان کی کسی بات پہ عمل نہیں کروں گا. ایسا رسول، یار توجہ سے ایسا رسول کوئی بھی حکم پہنچانے میں کوئی تاخیر کی نہیں کی، کوئی خوف ہوا نہیں ہوا، کوئی خیال آیا نہیں آیا، پیر اکھڑ گئے احد میں. تاریخ ہے نا، مسلمانوں کے وقتی طور پہ پیر اکھڑ گئے، حنین میں بھی اور احد میں بھی. ظاہر قرآن مجید ہے، تاریخ ہے، سب چیزیں مشترک ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اکھڑ گئے وقتی طور پہ. تاریخ گواہ ہے کہ خدا کے رسول کے قدم جمے رہے نا. اور وہی چند جانثار، یہاں بس حنین کا ذرا سا منظر 1 منٹ میں دکھاتا ہوا چلا جاؤں کہ جب حنین میں قدم اکھڑے تھے وہاں بھی یہ غرور ہو گیا تھا. احد میں بھی کثرت کا غرور ہو گیا تھا، اور حنین میں بھی 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا. جب بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اپنے تیروں کی زد پر رکھ لیا تھا، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے تھے، جدے کی طرف رخ کر کے، سمندر کی طرف رخ کر کے بھاگنا، یعنی فرار کی حالت میں تھے. الفاظ کو احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ تاریخ میں یہی کچھ ہے. مگر اس وقت جب پیر اکھڑ گئے تھے مسلمانوں کے، 5-6 افراد کا نام ہے، ظاہر کہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا عارفان، مولا کائنات، آپ جانتے ہیں کہ احد میں سب سے زیادہ زخم آئے تھے 37، کیونکہ ڈٹے رہے نا، لڑتے رہے، دفاع کرتے. ذوالفقار نازل ہوئی، سب کا اتفاق. سیوطی کو بھی لکھنا پڑا کہ ہاں بھائی آواز تو گونجی تھی، جبرائیل کی آواز سب نے سنی تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف اللہ. بس سیوطی نے ذرا الٹا لکھ دیا، لفظ یہی ہے، لا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علی، یوں کر کے لکھ دیا. لکھا سب نے، مانا سب نے، ٹھیک ہے. وہاں پہ خدا کے رسول فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں.
اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ایسا رسول اگر کسی جگہ کوئی حکم پہنچانے میں جھجکتا نظر آ جائے تو وہ حکم کتنا بھاری ہوگا، وہ حکم کتنا سنگین ہوگا، وہ امانت کا وزن کیسا ہوگا کہ جہاں قرآن مجید اس لہجے میں اپنے رسول کو خطاب کرے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ تک بھیجا گیا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی نہ مارو، مطلب بیان کرتے وقت یہ کیا چیز ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ فعل انجام نہ دیا تو کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ نماز کا حکم ہے، وہ تو آ چکی، سب سے پہلے آئی۔ روزے کا حکم ہے، ہو چکا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، آ چکا۔ جہاد کا حکم آ چکا، حج ہو چکا، سارے احکام پہنچا دیے۔ پوری رسالت کا انحصار ہے اس ایک حکم پر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ وہی دینی احکام تھے کہ نہیں پہنچائے تو کار رسالت۔ کیا مطلب کار رسالت؟ کار رسالت کا مطلب ہے کہ کار رسالت ہو چکا۔ یہ کوئی حکم ہے جس پر اب قیامت تک کے لیے انحصار ہے دین کے تکمیل ہونے کا۔ بس یہ ہے وہ امانت کہ جس کا بار، جس کا وزن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے رسول کیا ہم نے شرح صدر نہیں کیا؟ کیا ہم نے وہ بوجھ جس سے آپ کی پشت جھکی جاتی تھی کیا وہ ہٹا نہیں دیا؟ یہ کون سا وزن ہے، یہ کون سی سنگینی ہے؟ بس اب آئیے، اب اس بات کو دیکھیے کہ سب احکام آ گئے، سب احکام۔ یہ حکم ضرور ایسا ہے کہ جس پہ قیامت تک کے لیے انحصار ہے، اور کون سا حکم ہے جس کو پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ نماز کا حکم 1,24,000 صحابہ کے سامنے نہیں دیا، وہ تو شروع سے ہی تھا۔ یعنی جب حکم آ گیا، وحی آ گئی کہ اب نماز تمام پر واجب کر دی گئی مسلمانوں پر۔ آج جو اسلام قبول کرتا تھا چلو بھائی نماز سکھاؤ اس کو، روزے کا حکم نہیں 1,24,000 کے سامنے دیا۔ کیوں؟ بھائی نماز روزے کا حکم آ چکا تھا، جو اسلام لے آیا، چلو بھی بتاؤ اس کو روزہ کیسے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، حج کیسے ادا کرتے ہیں، خمس کیسے ادا کرتے ہیں، سارے احکام سیکھنے ہیں نا، کرو سب ادا کرو۔ بس وہ حکم تلاش کیجئے جس کے راوی 1,24,000 بن جائے۔ وہ روایت تلاش کیجئے کہ آج بھی مستند روایات میں اس کے راوی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں۔ جگہ بدل دی، کچھ نے موقع بدل دیا، مگر کہا سب نے ایک ہی بات کہ ہاں وہ اعلان جو حج کے بعد ہوا، غدیر خم میں ہوا، وہ اور کوئی اعلان نہیں تھا، وہ ولایت کا اعلان تھا، جس میں اللہ کے رسول کو کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا کہیں آدھے لوگ پھر نہ جائیں دین سے، اس لیے آیت کا لہجہ یہ تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور اگر لوگوں کا ڈر ہے، اگر لوگوں کا خوف ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا رب بچائے گا آپ کو ان لوگوں سے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کا اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ ایک ہی حکم ہے جو 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں سنایا گیا، اور وہ تھا ولایت کا حکم، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اسی لیے قیامت تک جو رسول کو اپنا مولا مانتا ہے، ہر وہ انسان
وہ ولایت، یہ ہے وہ امانت جس کا بار اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، سنگین تھا، بھاری تھا، یہ وزن اٹھانا بھاری تھا۔ اب روایت کی طرف آتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے اور یاد رکھیے گا کہ 8ویں امام سے بھی ایک لفظ کی تبدیل کے ساتھ یہ روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ۔ یاد رکھو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ وما لم ینادی بشیء کما نودی بولایہ، کسی شے کو اس طرح سے آواز نہیں دی گئی جس طرح پکارا گیا ولایت کے لیے۔ کیوں؟ یہی تو پل صراط بن جائے گا انسانوں کے لیے۔ یہ نماز تو پڑھیں گے ہم لوگ، روزے تو رکھیں گے ہم لوگ، پتہ کیسے چلے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کو کون سمجھا کون نہیں سمجھا، کس نے مراد سمجھی یہ دنیاوی بادشاہ صدر وزیر اعظم، اور کس نے سمجھا۔ ابھی سن رہا تھا میں، خواہ کی کسی کی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہاں بطور کلی تو میں کہتا ہوں سب کو، لیکن پرسنل کبھی بھی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہتا، نہ ہونا چاہیے۔ مجھے اچھا لگا کہ جب ظاہری طور پر ایک بہت بڑا منصب رکھنے والے نے مذاق میں ہی صحیح مگر کبھی تو سچ بولا، مذاق میں بولا، مذاق اڑانا چاہ رہے ہوں گے کسی کا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو پڑھا اخبار میں کہ یہ کہا انہوں نے، مگر کیا بات کہہ دی صاحب۔ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ سیلاب کی بات ہوئی تو پتہ نہیں کس بستی میں جھونک میں کہہ گئے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی بیٹھے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے کہ حاکم کون، حکومت کس کی، یہ ہے ولایت۔ یہی فرق ہے حکومتوں اور ولایتوں میں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہ ولی، یہ اولیاء، ان کو اللہ ایسی حکومت دیتا ہے کہ ہر زمانے کے حکمران چاہے دکھانے کے طور پہ ہی صحیح اپنا سر جھکانا لازم سمجھتے ہیں کہ اگر عبداللہ شاہ غازی سے رشتہ نہ جوڑا، اگر شہباز قلندر پہ چادر نہ چڑھائی، اگر شاہ بھٹائی پہ پھول نہ چڑھائے، لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ اب بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ یہ ہے وہ تاج ولایت، یہ ہے وہ تاج انما جو اللہ نے، رسول نے علی کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ ہے وہ ولایت کا تاج۔ اب سمجھ میں آیا سید الاولیاء کا معنی؟ آئیں بائیں شائیں کرنا اور بات ہے، لیکن اس کو سمجھیے کہ ولایت کیا ہے۔ یہ ہے وہ مراتب کہ جسے پوری دنیا ولی کہے، جسے پوری دنیا ولی کہے، اس سے پوچھو کہ تم کیا ہو، اس سے پوچھیں گے بھائی تم کیا ہو، تو وہ کہتا نظر آئے گا حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضیٰ۔ لگاؤ کفر کا فتویٰ، ہمت ہے تو لگاؤ کفر کا فتویٰ، جانوں میں بھی، کہو جوتے مار کے یہ قوم نہ نکال دے تمہیں پاکستان سے تو پھر کہنا، لگاؤ کفر کا فتویٰ۔ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضیٰ علی ہستم، سرگرو ہے تمام رندانان، تمام پینے والوں کا سردار ہوں، سرگرو ہے تمام رندانم۔
کیوں کہ صدے کوئے شیر یزدانم، تم مجھے ولی کہتے ہو، قطب کہتے ہو، اگر مجھے یہ سرداری ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ علی کی گلی کا کتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی 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 سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے تو پوچھو کون ہو، یہ مقام کیسے ملا، تو بتائے گا راز کیا ہے کہ 750 سال سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں، وہ راز بتائے گا۔ یہ ہے وہ حکومت جو اللہ دیتا ہے، اور تم مرے جا رہے ہو ان سیٹوں کے پیچھے۔ جو کیا بتاؤں کہ جب اترتے ہو تو کیسے جاتے ہو؟ آتے بڑے تمتراق کے ساتھ ہے، آتے بڑے آن بان شان سے، جوتے جب تک نہ لگیں اس وقت تک جاتے نہیں۔ یہ تاریخ جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی یہی حال ہے، نہیں جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ ارے نہ چھوڑو، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی ذلت تمہارے نصیبوں میں لکھی ہے۔ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کرسی راس نہیں آتی، پاکستان کی کرسی میں پتہ نہیں کیا ہے، جس کو پھینکا بالکل ذلیل کر کے ہی پھینکا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، غلط آ جاتا۔ اب سمجھیں کیونکہ غلط، نااہل جب آئے گا یہی ہوگا نا۔ تو یہ ہے وہ ولی، یہ ہے وہ اولیاء، اور جو ان کا سردار ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اس کا مقام آج سن لیجیے، زندگی رہی تو کل یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو ہلاکت ہے، سوائے کس کے؟ اللہ کے چہرے کے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیا کوئی شیعہ جسم و جسمانیت کا قائل ہو سکتا ہے اللہ کی؟ کافر ہو جائے گا، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ لیکن قرآن کی آیت ہے نا، بتائیے آپ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا، ہر شے ہلاکت میں ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ کیا مطلب؟ نہیں، سب یہ کہیں گے نہیں، اس سے مراد وہ مجازی چہرہ نہیں، مجازی چہرہ نہیں، پھر کون سا چہرہ؟ بھائی جیسے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت شجرہ کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پہ جو ہاتھ ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ کے جسم و جسمانیات تو نہیں ہے نا، مگر کوئی ہاتھ ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ کسی کی ضرب ہے جسے ضرب ید اللہ ہی کہا جا رہا ہے۔ اللہ اپنی ضرب قرار دے رہا ہے، اللہ اپنی حرب قرار دے رہا ہے، اللہ اپنی جنگ قرار دے رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس یہ وہی مجاز۔ بس یہ کہاں تلاش کروں؟ یہ وجہ اللہ جو قرآن میں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ معبود کہاں ڈھونڈوں تیرا چہرہ؟ ارے مجاز ہی صحیح، مجاز نہ صحیح، حقیقی صحیح، مفہوم صحیح۔ آخر کوئی تو پیکر ہوگا، کوئی تو پیکر ہوگا، تو بس مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، شیعہ ہوں یا سنی۔ اس حدیث پہ تو سب کا اتفاق ہے نا کہ کوئی چہرہ ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر سب عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں کہ رسول خدا کی زبانی سن لیا تھا، النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ارے میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، میں تو کہتا ہوں علیہ السلام۔ میں کیا کہتا ہوں؟ علیہ السلام، علیہ السلام۔ پوچھو دنیا سے کہ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے علی کرم اللہ وجہہ، علی وہ اللہ نے جس کے چہرے کو مکرم بنا دیا۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت، یا علی کا چہرہ جسے دیکھنا عبادت۔ بس
علی خدا نہیں، با خدا نہیں، خدا کی قسم خارج ہو جائے گا دار ایمان سے جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ علی خدا ہے۔ سن لو علی کے چاہنے والوں، دھوکہ کیوں کھایا دنیا میں؟ لوگوں نے، بعض لوگوں نے خدا نہیں ہے مگر کیا ہے؟ خدا نہیں، پس چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور کرے تو وجہ اللہ کا لقب دیا علی کو۔ علی خدا نہیں مگر مظہر صفات خدا بنا دیا۔ دعائے ندبہ میں جملہ پڑھتے ہو نا، اینا وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ اولیاء، اے وہ چہرے کہاں ہے؟ اینا وجہ اللہ، اللہ کا وہ چہرہ کہاں ہے؟ یتوجہ الیہ اولیاء اللہ، کہ جس چہرے کی طرف رخ کرتے ہیں اولیاء۔ تو ڈھونڈ لو نا دنیا میں اولیاء کس چہرے کی طرف رخ کرتے ہیں، اولیاء کس در پہ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اب پڑھنا شروع کروں گا نا، اقوال تو نامعلوم کہاں تک بات جائے گی، معین الدین چشتی اجمیری سے لے کے خواجہ نظامی تک، خواجہ اجمیری سے لے کے وہ خواجہ دلی تک بات چلی جائے گی۔ اگر ان سب کے اقوال اور اشعار آپ کے سامنے پڑھنا شروع کروں گا، اتنا سمجھ لو کہ اس در پہ سر جھکائے بغیر کہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں، کسی کو ملنے والا نہیں۔ بس یہ وہ ہے مجاز، کوئی ولایت کے کسی بھی درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک سید الاولیاء کے چوکھٹ پہ اپنے سر کو خم نہ کرتے۔ بس اس لیے اس ولایت کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور امتحان قرار دیا اعمال انجام دینے والوں کے لیے، کہ اعمال تو سب انجام دیں گے، دل میں کیا ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب ولایت کا باب آ جائے گا۔ اگر دل میں بغض ہے، ولایت کا ذکر سنتے ہی چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اور اگر دل میں محبت ہے اللہ کے اولیاء کی، ان خاص بندوں کی، ولایت کا ذکر آئے گا، چہرے پہ روشنی آ جائے گی۔ بس ایک جملہ IRC میں نقل کیا تھا، وہ یہاں بھی اجازت سے اپنے دوستوں کی نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت خوش ہوئے تھے یہ جملہ سن کے، کہ دیکھو یہ فرق یاد رکھو، شیعہ ہو یا سنی، پہچان بتا رہا ہوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں فرق کیا ہے۔ اولیاء اللہ کے جو ماننے والے ہو نا، شعبان میں دیکھو، رجب میں دیکھو، ربیع الاول میں دیکھو، سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، امام بارگاہیں ہوں یا مساجد ہوں یا خانقاہیں ہوں، سب جگہ آپ کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ روشنی، نور نظر آئے گا۔ ان کے گھروں میں چراغاں ہوگا، ان کی مسجدوں میں چراغاں ہوگا، ان کی خانقاہوں میں چراغاں ہوگا، ان کے دلوں میں چراغاں ہوگا، مر جائیں گے تو قبروں میں بھی چراغاں ہوگا۔ نور ہے نا، ہر جگہ نور، مسجدوں میں نور، خانقاہوں میں نور، دل میں نور، قبر میں نور۔ اور جس نے یہاں ولایت کا انکار کیا، ان دنوں میں پہچان ہو جاتی ہے، گھروں میں تاریکی، مسجدوں میں تاریکی، دل میں تاریکی، مر گئے تو قبر میں بھی تاریکی۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان۔ لہذا مراتب ہیں، مراتب اور جائیں گے اس میں آگے تک، لیکن اب آج یہیں تک بات کو ہم نے ختم کی۔ یاد اس لیے یہ اولیاء کی محبت، یہ تو دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، میں نے تو آپ کو عنوان پہلے دے دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسے ماحول بنے گا کہ اولیاء کے چاہنے والے سب جمع ہو جائیں گے، مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ آپ جان بھائی یہ تو آپ حادثہ ہوا، تو بس یہ کہتے ہیں نا کہ وہ رب جانے اللہ جانے، مومنین بہت اچھی طرح اس جملے کو سمجھتے ہیں، اللہ جانے، اس کے بندے جانے، وہ مشیت، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ہے، اور اس پر چھوڑ دو، اپنی ڈور اسی پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ زمانے سے۔ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی بھی ہمیں، جن دلوں میں آل رسول کا عشق بس رہا ہے انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سب جمع ہو جاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بس عزاداروں
میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. آج 5 محرم ہے نا, کس کی شہادت پڑھی جاتی ہے ہمارے ہاں؟ زینب کے لاڈلوں کی. زینب کے لاڈلوں کس پر جان دے رہے ہیں؟ حسین پر. ہم تو کہہ رہے ہیں جناب اللہ کے لیے قربانی دی, اللہ کے رسول کے لیے قربانی دی. کربلا کی جس شہید سے پوچھو گے اس کی ماں کہتی نظر آئے گی جا حسین پر قربان ہو جا. بہن کہتی نظر آئے گی جا حسین پر قربان ہو جا. زوجہ کہتی نظر آئے گی جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ. سب تو حسین پر قربان ہو رہے ہیں, دین پر کون قربان ہو رہا ہے؟ لیکن اس خواجہ اجمیری سے پوچھو نا, میں نہیں دوں گا, جواب وہ دے گا. جواب وہ دے گا کہ شاست حسین بادشاہ است حسین. وہ جواب دے گا کہ دین است حسین دین پناہ است. اس لیے سب حسین پر قربان ہو رہے ہیں. خواجہ اجمیری بتا رہا ہے اس لیے کہ جانتے ہیں سب کے کربلا میں حسین ہی دین ہے اور حسین ہی دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کسی شیعہ نے نہیں کہا. خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ بس کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے. لگاؤ کفر کا فتویٰ, ہمت ہے تو لگاؤ. کیوں؟ جانتا ہے کہ حسین یہ تو علامت ہے, دین کی علامت ہے. جو اس پر قربان ہو رہا ہے وہ دین پر قربان ہے. اس لیے کربلا میں ماؤں بہنوں بیویوں کی خواہش ہے کہ جو کچھ ہے سب حسین پر قربان کر دیا جائے. اسی لیے شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. زینب بھی اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. شہزادوں میرے بچوں, بہت ارمان تھے دل میں تمہارے لیے, لیکن اب دیکھ رہے ہو نا کہ اتنا بڑا جو لشکر جمع ہے, یہ میرے بھائی تمہارے ماموں حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے. میری لاج رکھ لو, مجھے میری ماں کے سامنے سرخرو کر دو اور صبح حسین پر قربان ہو جاؤ. اور شہزادے عہد و پیمان کر رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. آپ اطمینان رکھیے مادر گرامی, بتا دیں گے صبح ہم کس کے پوتے ہیں اور کس کے نواسے ہیں. ماں خوش ہو گئی, خوش ہو گئی. یہ وہ مائیں ہیں بچوں کی شہادت کی خبریں سن کر خوش ہوتی ہیں. خوش ہو گئی ماں. اچھا بچوں, بس 2-3 باتوں کا خیال رکھنا. دیکھو دیکھ رہے ہو نا کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, سکینہ پیاسے ہیں, علی اصغر پیاسے ہیں. خبردار پانی کا رخ نہ کرنا, پانی کا خیال بھی دل میں نہ لانا. بچوں نے وعدہ کیا اور تاکید کی, ماں نے دودھ نہیں بخشوں گی اگر پانی کا رخ کیا. بچوں نے عہد و پیمان کیا. پھر ماں نے کہا دیکھو اسر ساتھ کے خیمے تک پہنچنے کی کوشش کرنا, اسے قتل کرنے کی کوشش کرنا. وہ قتل ہو جائے گا تو وہ سردار ہے, جنگ ختم ہو جائے گی, میرا بھائی حسین بچ جائے گا. اور دیکھو دونوں مل کر جنگ کرنا, ساتھ رہنا, ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے گی. بچوں نے عہد و پیمان کیا, ماں کو اطمینان ہو گیا. اب صبح یہ بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے جانا میدان میں, لیکن دیکھ رہی ہے زینب کہ جب کسی کے شہید کی اطلاع آتی ہے اور محمد کی خبر نہیں آتی. اسی بے چینی میں ظہر کا وقت آ گیا. اب زینب کی بے چینی بڑی کہ اب تک اون و محمد کی شہادت کی خبر کیوں نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلے جانا. آخر فضہ کو پیغام دیا, فضہ ان دونوں کو تو ذرا بلا کر لا. دونوں شہزادے ماں کے خیمے میں داخل ہوئے, چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے, دست بستہ سر جھکا کے نظریں زمین میں گاڑ کر کھڑے ہوئے. اور زینب نے جملہ کہا اب تک زندہ ہو, کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا؟ میں نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلے میدان میں جانا. بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مادر گرامی ہم پر ناراض نہ ہو, غصہ نہ ہو. صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں, مگر ہمیں اجازت نہیں دیتے میدان میں جانے. غصہ غیظ کم ہو گیا ہے. اچھا یہ بات ہے, تمہیں اجازت ضرور ملے گی. فضہ ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین کو پیغام ملا, بہن کے خیمے میں آئے, منظر دیکھا, واقعہ سمجھ گئے.
اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی، حسین کہتے زینب بچوں کے لیے اجازت نہ مانگنا میدان میں، بھائی ایسا نہ کر، بھائی ایسا نہ کر، یہ میری طرف سے تمہارا صدقہ ہے۔ کہ بہن یہ بتاؤ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا، اپنی بہن کی آغوش اجاڑ دی؟ زینب فرماتی ہے بھیا تو میری بھی مجبوری تو دیکھو، میری مجبوری کا بھی تو خیال کرو بھائی۔ اگر زینب سے قیامت کے دن ماں نے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا بچہ حسین قتل ہو گیا، پھر زینب کیا جواب ہے؟ بس حسین نے دونوں شہزادوں کو سینے سے لگائے، روتے ہوئے باہر لے کر، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا، چلتے چلتے ہوشیار کیا عباس نے، شہزادوں دیکھتے چلتے ہوشیار مسکرا کے زینب کے لاڈلے کہتے ہیں مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، ابھی دیکھیے ہم کیسی جنگ کرتے ہیں۔ شہزادوں نے حملہ کیا، اس وقت کے رواج کے مطابق پہلے ایک ایک کر کے آتے رہے، کون ٹکتا؟ حیدر کرار کے نواسوں اور جعفر طیار کے پوتوں کے سامنے ایک بڑی تعداد جب ان دونوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئی تو پسر ساتھ چلایا ایک ایک کر کے جاؤ گے یا پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے، حملہ کرو ان میں سے مل کر۔ ادھر سب نے مل کر حملہ کیا، ادھر زینب کے لاڈلوں نے بھی تکبیر بلند کر کے حملہ کیا اور دھکیلتے ہوئے سپاہ کو پسر ساتھ کے سر پہ پہنچ گئے۔ یہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگا، چلاتا جاتا ہے دو نوجوان جوان بھی نہیں نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آتے؟ بھاگتا ہوا لشکر کہتا ہے جنہیں تو بچے کہہ رہا ہے، ذرا ان کے لڑنے کا ڈھنگ تو دیکھ، ان کے تلوار کی کاٹ تو دیکھ۔ پھر کہتا قریب نہیں جا سکتے، دور سے گھیر لو، تیر برسا۔ چاروں طرف سے لشکر نے زینب کے لاڈلوں کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کا میں برسنا شروع ہوا۔ اب سامنے کوئی لڑنے والا تو ہے نہیں، کہاں کہاں سے اپنی ڈھال سے سپر سے تیروں کو روکتے۔ جب بچے تیروں سے چھلنی ہو گئے، زخموں سے نڈھال ہو گئے، اب حکم دیا کہ چاروں طرف سے یلغار کر دو اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ تلواروں کے وار، برچھیوں کے وار، تبر کے وار، نیزوں کے وار، لشکر پہ لشکر، دستے پہ دستہ، رسالے پر رسالہ درمیان میں حائل ہو گیا۔ بچوں نے بڑی کوشش کی ساتھ رہنے کی مگر نہ رہ سکے، جدا ہو گئے۔ چھوٹا بھائی گرتے گرتے آواز دیتا ہے بھائی میری خبر لے۔ بھائی جواب کہاں سے دے، اس کے ہاتھ سے بھی تو تلوار گر گئی۔ بڑا بھائی جب گھوڑے سے گرنے لگا آواز دیا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری خبر لی۔ حسین نے آواز سنی، دوڑے قتلگاہ کی طرف، عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے۔ فضہ نے کہا بیویو زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ زینب نے خبر سنی، سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود اس قمیص کی یہ قربانی قبول کر لے۔ خیموں میں انتظام ہوا، ایک شہزادے کو حسین آغوش میں لیے ہوئے، ایک کو عباس آغوش میں لیے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، لٹا دیا فرش پہ۔ بیویاں ماتم کر رہی ہیں مگر زینب سکون سے ہے، مطمئن ہے، دیکھا ابھی بچوں میں کچھ جان باقی ہے۔ فضہ سے کہا فضہ بس اتنا انتظام کر دے، کچھ باتیں کر لوں اپنے بچوں سے۔ خیمہ خالی ہوا زینب کا، منظر رات والا ہے، درمیان میں بیٹھ گئی زینب، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ قوم کے سینے پر۔ آواز دیکھیے میرے بچوں، میرے شہزادوں کس حال میں ہو، کس حال میں ہو؟ بڑے بچے نے خون جسم سے بہہ چکا ہے، طاقت جمع کر کے ماں کی سلمہ کو سلام کیا، پھر جواب دیتا ہے مادر گرامی پسر ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے مادر گرامی
خدا گواہ ہم نے پانی کی طرف آگ اٹھا کر بھی نہیں دی، آپ نے دودھ تو بخش دیا ہے، آپ راضی تو ہو گئے۔ ارے زینب کے لاڈلوں نے جب یہ گفتگو کی تو کربلا میں اصل عاشور کے بعد کبھی عباس بننے والی زینب، کبھی حسین بننے والی زینب، کبھی علی کے لہجے میں خطبے دینے والی زینب، ارے بچوں کی ماں بھی تو ہے، بس ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے، کبھی سر پٹکتی ہے